آپ کی بات کا اثر آپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے پاس بہت اچھے ویلڈ پوائنٹس ہوتے ہیں، ہم بات کنوے نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اسی کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹس شیئر کروں گی جن پہ اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے گا، اور یقین کیجیے آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور گرمی کا موسم ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں اتنی اچھی بارشیں ہوتی رہی نا، لیکن اب 2 دن سے جیسے ہی ادھر دھوپ نکلی ہے اور گرمی ہو گئی ہے۔ مجھے مارکیٹ بھی جانا تھا، میں نے کہا مارکیٹ کا وزٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ کہ جی ہم گئے تھے لنڈے والی مارکیٹ میں، اور میں نے یہاں سے کچھ چیزیں سوچا تھا کہ مل جائیں گی مجھے، تو آپ لوگوں کو مارکیٹ کا وزٹ بھی کراتی ہوں۔ جو لوگ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں انہیں اس مارکیٹ کا آئیڈیا ہوگا، تو جو میرے پنڈی اسلام آباد والے ویورز ہیں اگر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون سی مارکیٹ ہے، دیکھتی ہوں آپ لوگوں کو کتنا آئیڈیا ہوگا۔ تو چلیں جناب، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں باقاعدہ سے۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ کسی محفل میں اپنا کانفیڈنس اور اعتماد بحال رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ آپ کی انٹرنس۔ دیکھیں، آپ کسی محفل میں انٹر ہونا جہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اب وہاں پہ انٹری دے رہے ہیں، تو سر نیچے کر کے، موبائل میں سر گم کر کے مت وہاں پہ انٹر ہوں۔ پورے کانفیڈنس کے ساتھ موبائل فون چھوڑ کے اور آپ کانفیڈنس کے ساتھ اندر انٹر ہو، تبھی آپ کا اعتماد جو ہے نا وہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ اگر آپ موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چھپ رہے ہیں لوگوں سے، آپ اپنے موبائل فون میں چھپنا چاہ رہے ہیں۔ چھپ کے آپ نے نہیں جانا کہیں پہ بھی، جہاں آپ نے جانا ہے سر اٹھا کے اعتماد کے ساتھ جانا ہے۔ اچھا جی، پھر بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں یا سمجھ لیں کہ بعض ایسی محفل ہوتی ہیں جہاں پہ خاموشی اور عجیب سا سکوت ہوتا ہے، تو اس میں آپ بات شروع کرنے والے بنیں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی دوسرا بات کرے تو میں اس بات کا جواب دوں۔ آپ سٹارٹ لے لیں نا، آپ کا کانفیڈنس اسی وقت ہی نظر آ جاتا ہے جب آپ بات شروع کرتے ہیں۔ وہ انسان بہت پر اعتماد ہوتا ہے جو بات شروع کرنا جانتا ہو، بجائے اس کے کہ کوئی بات کر رہا ہو اور وہ بات کو بیچ میں سے پکڑ لے، یا بات ختم ہونے کے بعد سوچے کہ جی اب میں نے اس کا کیا جواب دینا ہے، تو وہ پریشانی اس کے چہرے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو کانفیڈنس نہیں نظر آتا۔ اور یقین کیجیے جتنے کانفیڈنٹ لوگ ہوں گے نا ان کے ارد گرد اتنے ہی اچھے لوگ، پازیٹیو لوگ ہوں گے، کیونکہ لوگ ان کی کمپنی میں بیٹھنا چاہ رہے ہوں گے، ان سے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، یا ان کی باتوں سے کوئی فائدہ لینا چاہ رہے ہوں گے۔ کبھی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پہ خاموشی ہو لیکن کوئی بات شروع نہ کر پا رہا ہو تو آپ بات شروع کرنے والے بن جائیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، کانفیڈنس لانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے، یا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں، اپنے آپ پہ توجہ دیجیے۔ خود پسندی کی میں بات نہیں کر رہی، خود غرضی کی بات نہیں کر رہی، صرف خود اعتمادی کی بات کر رہی ہوں۔ خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس اس وقت ہی انسان میں آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میری کیا ورتھ ہے، یا میری کیا ایبیلٹیز ہیں، یا میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، اور میں نے اس کو کس طرح سے دنیا کے سامنے لے کے آنا ہے، کس طرح سے میں نے خود کو پالش کرنا ہے۔ خود کو پالش کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے اندر آئی ہوئی ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ اب آپ نے کس طرح سے ان صلاحیتوں کو استعمال میں لے کے آنا ہے، کس طرح سے انہیں بروئے کار لے کے آنا ہے۔ تو پہلے اپنا آپ پہچانیں، اپنی سیلف ورتھ پہچانیے۔ خود غرضی میں اور خود اعتمادی میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جی ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں، اصل میں وہ کانفیڈنٹ نہیں، وہ سیلفش ہوتے ہیں۔ اس کے بیچ میں ایک باریک سی لائن ہے، اس لائن کو کراس مت کیجیے۔ سیلف کانفیڈنس لے کے آئیں، سیلفشنس مت لے کے آئیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، بڑے کامیاب لوگ دیکھے ہوں گے، بڑے کانفیڈنٹ لوگ دیکھے ہوں گے، یا ایون آپ نے موٹیویشنل سپیکرز دیکھے ہوں گے جو بات کرتے ہوئے اپنی ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے ہو گئے وہ بات کریں، نہیں، وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی جو ہینڈس کی موومنٹ ہے، آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑی اس چیز میں میٹر کرتی ہے کہ آپ کا کتنا کانفیڈنس ہے۔ اپنے آپ میں اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو یقیناً آپ بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے اشارے بھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ چلانا شروع کر دیے دائیں بائیں اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہاتھوں کی لینگویج ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑی معنی رکھتی ہے۔ آپ نے کسی بھی اچھے موٹیویشنل اسپیکر کی آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہاتھ ہلا رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا، آپ کو نا اس کے ہاتھ کے اشارے سے بھی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو بول رہا ہوتا ہے نا، جو اس کے اندر سے بات نکل رہی ہوتی ہے، وہ اس کے ہاتھ اس طرح سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال کیجیے جب آپ کسی محفل میں بات کر رہے ہیں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کیجیے، اپنے ہاتھ کا استعمال کیجیے، ہاتھ باندھ کے نہیں آپ نے کھڑے ہو جانا۔ اچھا، بات کرتے ہوئے نا ہاتھ کا استعمال بہت پرکشش اور بہت خوبصورت لگتا ہے، میں آپ کو بتاؤں بڑا قدرتی سا لگتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے نا اس کا لیول بہت اوپر جانے لگ جائے گا۔
بجائے اس کے کہ آپ چھپ کے بات کرنے کی کوشش کریں. اچھا پھر بات میں جب آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں کانفیڈنس کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بھرپور انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ چھپ کے بات کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. آپ ایسے میں آسان الفاظ میں من نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا، ان کی بات میں کوئی جان نہیں ہوتی، یا شاید ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، شاید بات ان کے پاس اچھی ہوتی ہے، کانفیڈنس نہیں ہوتا. سو وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس منہ کے اندر ہی کچھ بولتے چلے جا رہے ہیں. ان کی بات واضح طور پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. واضح الفاظ کا استعمال کیجیے، اچھے الفاظ کا استعمال کیجیے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش ہی میں بات کریں گے تبھی آپ کی بات مانی رکھتی ہے، تبھی آپ کی بات میں اثر. ایسا نہیں ہے. خوبصورت اردو میں اگر آپ بات کرتے ہیں نا، یقین کیجیے اس سے پیاری زبان ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت زبان ہے. اور اس میں جو الفاظ کا اتار چڑھاؤ، الفاظ کا جو چناؤ ہے، اگر وہ آپ کا بہترین ہے تو آپ بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے ایکسنٹ میں آپ بات کر سکتے ہیں. ایک چیز اور یہ چیز آج سے میں نے کئی سال پہلے، جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی، وہاں پر میری ایک کلاس فیلو تھی. اس نے ایک دفعہ ایک بات کی، اس کا بہت اچھا ایکسنٹ تھا انگلش کا، اور اردو بھی بہت اچھی بات کرتی تھی. تو اچھا ہوتا ہے نا ایسے، جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں کلاس میں تو بلنگ بھی ہوتی ہے. سو اس کو کسی نے کہہ دیا کہ جی بہت بنا کے نا انگلش بول رہی ہوتی ہے، یا بڑی کوشش کر رہی ہوتی ہے میں امریکن ہو جاؤں اور نہ اس طرح سے بات کروں. تو اس نے ایک بات کی کہ دیکھیں، یہ کسی زبان کا نا حق ہوتا ہے، ایک زبان کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کے صحیح ایکسنٹ میں اس طرح سے آپ بات کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا گلابی انگلش میں بات کر رہے ہیں، یا اردو آپ کی جو ہے نا اس کا ایکسنٹ آپ پنجابی والا بول رہے ہیں. نہیں، دیکھیں اگر آپ پنجابی ہیں، آپ کا پنجابی ایکسنٹ ہے، ویل اینڈ گڈ، ایک اچھی زبان ہے، آپ پنجابی میں بات کر لیجئے، لیکن آپ کا ایکسنٹ درست ہونا چاہیے. آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، ایکسنٹ آپ کا پنجابی والا ہے، بالکل اچھا نہیں لگا. انگلش میں بات کر رہے ہیں، ایکسنٹ آپ کا اردو والا آ گیا، تو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا. سو جو بھی زبان میں، جس زبان میں بھی بات کریں، کلیئر الفاظ میں بات کریں، کلیئر بولیں، اور اس کے ایکسنٹ میں بات کریں. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، کانفیڈنس یا اعتماد بڑھانے کے لیے نا ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نظر سے نظر ملا کے بات کریں. نظریں نہ چرائیں آپ کسی سے. بعض لوگوں کو نا بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ نظریں چراتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ادب کا جہاں پر دائرہ کار ہے نا، ہمیں ایک چیز ہمیشہ سے سکھائی جاتی ہے، اور یہ ہونی چاہیے کہ کسی بڑے سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ادب لحاظ کے ساتھ نظریں نیچے رکھ کے بات کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یا کوئی مرد حضرات ہیں، کسی خاتون سے، اجنبی خاتون سے بات کریں، نظریں نیچے رکھ کے بات کریں، وہ آپ کا دین آپ کو کہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ کسی محفل میں بات کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی کسی کے ساتھ کنورسیشن چل رہا ہے، 1 to 1 ہے، تو پھر آپ نظریں ملا کے بات کریں، نظریں مت چرائیں. دیکھیں، جب نظریں چرا کے جو انسان بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہے. ایک تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی بات میں وزن نہیں ہے. سیکنڈلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہو. تھرڈ تھنگ کہ اس انسان میں کانفیڈنس کی کمی ہے. سو اپنے کانفیڈنس کو دکھانے کے لیے نظر سے نظر ملا کے بات کیجئے، نظریں مت چرائیے. میری اپنی لائف میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اور مجھے اب ان سے بات کر کے نا، آپ سمجھ لیں کہ بس میں بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی تھی، جس طرح بات ختم ہو جائے. جن لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے نا، منہ مشرق میں کر لیا، بات مغرب میں بیٹھے بندے سے کر رہے ہیں، اور ایک تو اس میں دوسرے کی انسلٹ کا پہلو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دے رہے کہ آپ اس کی طرف دیکھ کے بات کر سکیں. سیکنڈلی یہ صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات میں وزن نہیں ہے، یا غلط بیانی کر رہا ہے. سو نظر سے نظر ملا کے بات کیجئے، نظریں مت چرائیے. یہ بھی آپ کے کانفیڈنس لیول کو ہی اوپر رکھنے کی نشانی ہے. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو واچ کر لیا، ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور چینل پہ نئے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو فوراً مل سکیں. سو جناب، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. اچھا، پوائنٹ نمبر 6 یہ کہ میں میری جو بولنے کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں میں تیز بول رہی ہوتی ہوں. دیکھیں، آپ کی بولنے کی سپیڈ کم ہے یا زیادہ ہے، اگر آپ کلیئر الفاظ استعمال کریں نا، اگر آپ کی بولنے کی سپیڈ بہت تیز نہیں میں بات کری، مطلب اتنی ہونی چاہیے جو اگلے بندے کو آپ کے الفاظ سمجھ آ سکیں، وہ آپ کی بات سمجھ سکے، جو آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو کلیئرلی واضح ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ اتنا سلو بول رہے ہیں کہ اگلا بندہ کہے یار یہ بات جلدی ختم ہو، میں اس سے اگلی بات شروع کروں. وہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اتنی سپیڈ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا انسان جو آپ کو سن رہا ہے وہ آپ کی آدھی بات اس کو سمجھ آ رہی ہے، آدھی اس کے سر پہ سے گزر گئی. آپ جناب آپ نے بات ختم کر لی تو وہ سوچ رہے کہ میں اس کو جواب کیا دوں. سو اپنی بولنے کی رفتار کا، اپنے بولنے کی سپیڈ کا تعین آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کتنی سپیڈ سے بات کرنی ہے، اتنی کہ آپ کے الفاظ واضح طور پہ اگلے بندے کو سمجھ آ جائیں، آپ کے الفاظ میں جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کی بات دوسرے کو سمجھ میں آ جائے، اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، کانفیڈنس بڑھانے کے لیے نا ایک چیز اور بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. خاموشی سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. یہ جو وقفہ ہوتا ہے نا کسی بات کرنے میں، کہ آپ بات کرنے کے بیچ میں تھوڑا سا آپ گیپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ گھبرا نہیں رہے بلکہ آپ خود اعتمادی سے بات کر رہے ہیں. سو بات کرنے کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ لینا بہت اچھا ہوتا ہے. تھوڑا سا وقفہ لیجئے, اس کے بعد آپ یقین کریں جب آپ بات کرتے کرتے بیچ میں تھوڑا سا گیپ لیتے ہیں نا, تھوڑا سا کچھ سیکنڈز کا, اس کے بعد جب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کی بات میں پہلے سے زیادہ وزن ہوتا ہے, آپ کی بات کرنے کے انداز میں پہلے سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے, زیادہ کانفیڈنس آتا ہے. سو خاموشی سے مت گھبرائیے, خاموشی کو پریشانی مت بنائیے, خاموشی اعتماد کا ہی ایک حصہ ہے. چلیں جی, اب آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے جی کہ آپ کی اعتماد کی وجہ یا آپ کی خود اعتمادی آپ کے لباس سے بھی نظر آتی ہے. وہ لباس پہنیے جو آپ کو کانفیڈنس دے, وہ لباس پہنیے جو آپ پہ سوٹ کرتا ہو. دیکھیں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بلکہ مجھے خود بھی خیر یہ بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ اگر آپ نے ویسٹرن ڈریسنگ کی ہوئی ہے نا اور اس کے ساتھ آپ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا, وہ کھپرا ہوتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. میں نے بعض خواتین ایسی دیکھی ہیں, مطلب دیکھیں یہاں پہ ریلیجن کی بات مت کیجیے گا, ٹھیک ہے. میں الحمدللہ آپ نے ابھی تک آپ لوگ جیسے میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, حالانکہ میرا فیس نہیں نظر آ رہا ہوتا, بٹ میں نے دوپٹہ لیا ہوتا ہے. مجھے پسند ہے کہ دیکھیں جو میری ڈریسنگ ہے جس طرح سے بھی ہے میں اس میں کانفیڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. میں اپنے شلوار قمیض ٹراؤزر 3 پیس میں کانفیڈنٹ ہوں اور میں اسی میں ہی رہتی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے بعض خواتین ایسی دیکھی ہیں باہر جا کے نا, شلوار آپ نے سمپل ٹراؤزر شرٹ پہنا ہے جی, اور ایسا لگتا ہے دوپٹہ گھر بھول کے آ گئی. دیکھیں وہ اس لباس کی پہچان یا اس کی خوبصورتی اس کے دوپٹے کے ساتھ, یا آپ اس کو اسی طرح سے ہی کیری کریں, آپ اچھے لگیں گے. اگر آپ نے کوئی ویسٹرن ڈریسنگ کی ہوئی ہے, آپ نے دوپٹہ نہیں لیا وہ, تو وہ شاید ٹھیک لگ رہا ہو اس حساب سے, کیونکہ وہ ڈریسنگ ویسی ہے, اس میں نہیں اس طرح سے لگ رہا ہوتا کہ جی اس میں دوپٹے کی یہاں پہ جو ہے نا اگر نہیں ہے تو وہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ نے ڈریسنگ ایسٹرن کی ہوئی ہے, دوپٹہ آپ نے نہیں لیا ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا اپنا کانفیڈنس بھی تھوڑا سا شیک ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس جس جگہ پہ وہ گئے ہوتے ہیں وہاں پر اگر وہ چیز نہیں ایک سمجھ لیں کہ نارملائز نہیں ہوئی, تو وہاں پر ان کا کانفیڈنس ظاہری بات ہے وہ اس طرح سے کانفیڈنٹ نہیں رہیں گی جس طرح سے باقی خواتین ہوں گی. سو محفل کو دیکھ کے اور اپنے کانفیڈنس کو دیکھ کے, اپنی سمجھ لیں کہ پسندیدگی کو دیکھ کے, اور جس چیز میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس کو دیکھ کے اپنی ڈریسنگ کیجئے, تو انشاءاللہ آپ پورا اعتماد لگیں گی, پورا اعتماد نظر آئیں گی, اور لوگ آپ کو پورا اعتماد سمجھیں گے اور آپ کی بات سننا چاہیں گے, آپ کے ارد گرد ہونا چاہیں گے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا, اور پھر سے وہی بات کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. میری تمام تر دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرا دیں, دعا کر دیں, آپ سب لوگ اللہ پاک سب کے جتنے مسائل ہیں, جتنے پریشانیاں ان کو حل کریں, ہر انسان کی زندگی کو پرسکون بنائے, خوشیوں سے بھرپور بنائے. اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, کل انشاءاللہ نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے ٹیک کیئر, جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ.